الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فكان ربك قديرا. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم. الحمدللہ آج ہم یہاں پر مبارک تقریب میں نکاح کی تقریب میں ہمارے برادر گرامی چھوٹے بھائی مفتی خلیق احمد آخور صاحب کی صاحبزادی ڈاکٹر امرا سلمہ اور ہمارے دوست عبید اللہ صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر حمزہ سلمہ کے نکاح کے سلسلے میں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. من الماء بشرا. اب انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس پر دو بہت بڑے احسان کیے. پہلا احسان یہ کہ فجعلہ نسبا کہ اس کے نسبی رشتے بنائے. کسی کو ابا بنایا, کسی کو اماں بنایا, کسی کو بھائی بنایا, کسی کو بہن, چاچا, تایا, جتنی بھی نسبی رشتے ہیں. کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو اکیلے نہیں رہ سکتی, اس لیے انسان انس سے مشتق ہے. اور انس کا معنی کہ انسیت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس کے بعد پورے دنیا اس کو مل جائے, اگر اس کے ساتھ کوئی انسان نہیں ہے اس کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے لیے کیا احسان کیا کہ جعلہ نسبا کہ نسبی رشتے بنائے, اور آگے فرمایا کہ وصہرا اور سسرالی رشتے بنائے. یعنی سسرالی رشتے کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے. اور سسرالی رشتہ نکاح کے عمل کے بعد وجود میں آتا ہے. جب نکاح کا عمل ہوتا ہے, اس لیے وہ دوسری آیت میں من آیاتی کا یہ میری نشانی ہے کہ دو خاندان جو بالکل اجنبی ہیں ان میں ایک مرد ایک عورت ایک لڑکا ایک لڑکی کے ایجاب و قبول کے بعد وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے سدا سے وہ ایک دوسرے کے ہوں. لڑکے کے سارے عزیز و اقارب لڑکی کی پیٹھ پر آ جاتے ہیں اور لڑکی کے سارے عزیز و اقارب لڑکے کی پیٹھ پر آ جاتے ہیں, اور ایک دم میں دلوں کے اندر ایسی محبت اس جوڑے کی بھی اور پورے خاندان کے پیدا ہو جاتی ہے. اللہ فرمائے من آیاتی یہ میری نشانی ہے. دلوں کو تبدیل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن میں جب تبدیل کرنے پہ چاہوں تو دو بول کے اوپر سینکڑوں کے دل تبدیل کر دوں, اس لیے من آیاتی فرمایا. تو یہ جو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے صحابہ کا انتخاب کیا, اور ان صحابہ میں میرے نسبی رشتے بھی بنائے, میرے سسرالی رشتے بھی بنائے, اور پھر آپ نے اتنا بڑا اعزاز دیا, اللہ اکبر,
اتنا بڑا اعزاز آپ نے فرمایا کہ کلو، فرمایا کہ نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کے سب نسبی رشتے، سسرالی رشتے منقطع ہو جائیں گے، الا من نسبی و سببی، لیکن میرا نسب کا تعلق اور میری سسرالی جو تعلق ہے وہ قیامت کے دن بھی منقطع نہیں ہوگا، ان کو میرا فیضان اور میرا تعلق فائدہ پہنچائے گا۔ بندہ رکھیں تو چالو نسب و سہرا، تو نسبی، جس طرح نسبی رشتہ احسان ہے، یعنی اس میں یہ بتلایا گیا ہے اس آیات مبارکہ میں کہ ہم جس طرح اپنے نسب کے رشتے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمیں سسرالی رشتے کو بھی محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ بہت سے لوگ فرق کر لیتے ہیں اور بہت سے، اللہ معاف فرمائے، آج ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر بھائی ہے تو اس کو محبت سے یاد کر رہے ہیں، سالہ ہے تو اس کو برے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں، ابا صاحب ہیں تو ان کو بڑے پروٹوکول سے یاد کر رہے ہیں، سسر صاحب ہیں تو ان کو معمولی سے یاد کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آیت کے اندر کوئی فرق نہیں کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِہْرًا کہا ہے، یہ دونوں ہماری طرف سے تم پر احسان ہے کہ ہم نے تمہارے نسبی رشتے بھی بنائے، تمہارے سسرالی رشتے بھی بنائے۔ جس طرح ادب نسبی رشتے کا ہے، کوئی ادب سسرالی رشتے کا نہیں۔ سب کو اس کے ادب کی ضرورت ہے، مرد ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، ان کو تمام رشتوں کو اسی نگاہ محبت کے ساتھ دیکھنا ہے جس محبت کے ادب خون کے رشتے کو دیکھتا ہے۔ اگر یہ خون کا رشتہ ہی صرف ہوتا، دوسرے رشتے کی قیمت نہ ہوتی۔ ایک ہی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے احسان کو فوری طور پر ذکر نہ فرماتا، اور آگے فرمایا من آیات ہی، یہ میری نشانی ہے، یہ نکاح کا عمل جو ہے، فرمایا میں نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ اللہ فرمائے میرا بہت بڑا احسان ہے، میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ تمہارے اگلی نسلوں کے پیدا کرنے کے لیے کوئی اور نظام ترتیب دے دیتا، اللہ تو کر سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں، ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں۔ ہم نے عورت کو مرد میں سے پیدا کیا، آدم السلام کے جسم کا حصہ لے کر عورت کو بنایا ہے، الگ سے بھی نہیں پیدا کیا کہ الگ مٹی لے کر بنا دیتے۔ فرمایا کہ نہیں، اسی میں سے، اسی کا حصہ۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی جو خاتون ہوتی ہے وہ اسی کا گویا کہ حصہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھئی یہ بیٹا ہو جاتا ہے، بیٹی ہو جاتی ہے، یہ اس کا جز ہے، اس لیے اس سے نکاح حرام ہے، جو جز بنتا جائے گا نکاح حرام ہے۔ فرمایا میاں بیوی جو ہیں وہ نکاح کے بعد وہ بھی تو جز ہیں، فرمایا یہاں مجبوری ہے، اس لیے یہاں حرمت کو، باقی جو ہے نا حرمت کو جو ہے نا وہ نہیں رکھا، یہاں پر اس کو حرام نہیں رکھا، ورنہ اگر اصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی پہلی ملاقات کے بعد ان کے بھی آپس میں حرمت ہو جائے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا جز ہے، نکاح کے بعد بھی حرمت ہو جائے، لیکن نہیں، احسان رکھا اس بات کا تاکہ آگے دنیا کے اندر انسان پیدا ہو سکے۔ فرمایا من انفسکم، تمہیں میں سے بنایا، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، پھر اس کی وجہ بیان کی تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ اوکے، تم ہی میں سے ہیں تو میاں بیوی جب سکون حاصل کرتے ہیں، اس لیے تسکنوا الیہا، یعنی عورت مرد کو یہ حکم ہے کہ سکون حاصل کرے، اور عورت کو یہ حکم ہے کہ سکون دے، اس کو چاہیے کہ گھر کے ماحول میں سکون پیدا کرے، اور مرد کے لیے ہے کہ وہ یہاں سے سکون تلاش کرے کہ اور نہ تلاش کرے۔ لتسکنوا الیہا، گھر کی چار دیواری میں سکون ملے گا اس کو، وہ جس سکون کی تلاش میں ادھر مارا پھیرے گا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں اگر خاندانی طور پر فیملی سسٹم کے اعتبار سے اگر چین اور آرام ہے تو صرف مسلمانوں کے گھروں میں ہے، ورنہ وہ لوگ جن کو ہم بہت چمکتی دمکتی دنیا میں دیکھتے ہیں ان کے یہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، یعنی ہر ایک دوسرے پر اس وقت تک ٹرسٹ کرتا ہے جب تک وہ سمجھتا ہے ٹرسٹ کے قابل ہے۔ میں ایک لطیفی کی بات ہے کہ میں انگلینڈ گیا پہلی دفعہ، تو میں نے دیکھا کہ سارے انگریزنیاں سماٹ ہیں، اور مسلمانوں کی بیویاں وہ جس طرح ہمارے یہاں ہو جاتی ہیں، موٹی تازی ہو جاتی ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یار یہ وجہ فرق کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کی، ان کا بات یہ انگریزنی کو پتا ہے یہ انگریز اسی وقت میرے پیچھے ہے جب تک میں سماٹ ہوں، اور ہماری والی کو پتا ہے کہ اب گلے کھوٹا بند گیا ہے، اب کوئی نہیں اس کو کھول سکتا، اب تو بہت تکی قصہ چلے گا یہ، اس لیے ان کو اپنی سماٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لتسکنوا الیہا،
وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، فرمایا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ محبت کا رشتہ ہے. عجیب بات ہے، فرمایا کہ یہ رشتہ ضابطے کا رشتہ نہیں ہے، یہ رابطے کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا رشتہ ضابطے کا نہیں ہوتا کہ آپ قانون چلائیں، آپ رول چلائیں، بات چلائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تھانے دار نے لکھا کہ میں باہر نکلتا ہوں دنیا مجھ سے ڈرتی ہے اور گھر میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کہیں تو تمہیں ڈر ہونا چاہیے. وجعل بینکم مودۃ، یہ ڈر کس کا ڈر ہے؟ یہ محبت کا ڈر ہوتا ہے. اور کیا ہے؟ محبت کی وجہ سے مودہ، محبت کا رشتہ. اور مودہ جو ہے عجیب بات ہے، قرآن نے لفظ مودہ استعمال کیا ہے. یہ محبت سے آگے کی چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ ودود استعمال کیا ہے. ودود کہ میری جو محبت ہوتی ہے اس میں کوئی اغراض نہیں ہے، یعنی میاں بیوی کی جو محبت ہے یہ اغراض سے بالا تر ہونی چاہیے، تب ودود ود کرائے گی. مودہ اس لیے کہا، ورنہ دنیا میں محبت ہوتی ہے اس میں کچھ اغراض بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ نہیں، اس سے آگے کی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے کا لفظ استعمال کیا. ورحمہ، شان رحمت. شان رحمت کیا ہے؟ ایک دوسری غلطیوں کو معاف کرنا، خطاؤں سے درگزر کرنا، یہ ہے. تب یہ رشتہ چلتا ہے. لتسکنوا الیہا، سکون حاصل کریں. اور مودہ اور ود اور محبت کا رشتہ ہو، ضابطے کا نہ ہو، رابطے کا ہو. اور شان رحمت دکھائے، مرد بھی دکھائے عورت بھی دکھائے. فرمایا کہ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، ان کے لیے جو غور کریں گے وہ غور کریں گے. یعنی عجیب بات ہے، نکاح کے اس عمل کو اللہ نے اپنی توحید کی نشانی قرار دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم میری ذات کو سمجھو گے اور مجھے لائق عبادت سمجھو گے. من آیات، کیونکہ آیات اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے. تو گویا کہ یہ جو عمل ہے یہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور ذات الہی پر، وہ کیسی ذات ہے. ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم، اس لیے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم میں کتنی نفرت تھی، 100 سال تم جنگ کرتے رہے لیکن ایک دم کلمہ پڑھتی تمہارے دل میں محبتیں پیدا کر دی. فرمایا یہ ہمارا کمال ہے، تم اپنا کمال نہ سمجھنا، ہم نے ایک دن تمہارے دلوں کو تبدیل کر دیا. وہی یہاں پر نشانی من آیاتی ہی. فرمایا اس سے تم سمجھ جاؤ گے کہ ذات الہی کو سمجھو گے اور اس کو لائق ستائش اور اس کو لائق عبادت سمجھو گے. گویا کہ اللہ نے اس نکاح کے عمل کو اور اس کے بعد والی جو لائف ہے ہماری زندگی کو، اس کو اپنی ذات پر دلالت قرار دیا ہے، جس طرح کائنات کی دوسری چیزیں اللہ کی ذات پر دلالت کرتی. اور پیغمبر سلام نے سنتی کی یا لگا کر کہ میری سنت کہہ کر اس کو کتنا بڑا اعزاز بخش دیا، معاملات سے نکال کر عبادت میں داخل کر دیا. سنت جب میری سنت ہے دادا یہ عبادت ہے. دادا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ علماء میں اللہ نے ان کو بڑی حذاقت اور بڑی نظر عطا فرمائی تھی. فرمایا کہ نکاح عبادت ہے. مطلب جب نکاح عبادت ہے اس میں جتنے معاملات ہیں اللہ رسول نے جو طے کیے ہیں اس کے مطابق ہوں گے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. آج اگر کوئی کہے کہ جی میں یہ چیز مہر رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تمہاری مرضی نہیں چلے گی، رسول اللہ سے پوچھنا ہوگا. پیغمبر سلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بھی اقل درہم 10 درہم رکھو، 10 درہم 2.5 تولہ چاندی، اس سے کم میں تم مہر نہیں رکھ سکتے. اگر تم لکھ بھی لو، طے بھی کر لو، تب بھی تمہیں 2.5 تولہ چاندی کی قیمت ہی دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں تمہاری مرضی نہیں چلنی، اللہ رسول کی مرضی چلے گی. فرمایا من سنتی، یہ میری سنت ہے. کتنا بڑا اعزاز بخشا اپنی تو نسبت کر کے، یہ نسبت ہی لگا دی، میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جو نکاح اور اس کے عمل سے اعراض کرے گا فرمایا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، یہ میری سنت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ وقت لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑوں کو بے شمار برکتیں بھی نصیب فرمائے اور آپ کے ساتھ باقی جو مراحل ہیں وہ بھی مکمل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.